اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4034، اردو ترجمہ۔ زہری نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عروہ بن زبیر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ مالک بن اوس نے یہ روایت تم سے صحیح بیان کی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ابوبکر صدیق کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فے اپنے رسول کو دی تھی اس میں سے ان کے حصے دیے جائیں، لیکن میں نے انہیں روکا اور ان سے کہا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس ارشاد میں خود اپنی ذات کی طرف تھا، البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جائیداد میں سے تا زندگی ان کی ضروریات کے لیے ملتا رہے گا۔ جب میں نے ازواج مطہرات کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے بھی اپنا خیال بدل دیا۔ عروہ نے کہا کہ یہی وہ صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عباس کو اس کے انتظام میں شریک نہیں کیا تھا بلکہ خود اس کا انتظام کرتے تھے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور عمر نے اسے خرچ کیا تھا اسی طرح انہیں مصارف میں وہ بھی خرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ صدقہ حسن بن علی کے انتظام میں آ گیا تھا، پھر حسن بن علی کے انتظام میں رہا، پھر جناب علی بن حسین اور حسن بن حسن کے انتظام میں آ گیا تھا، اور یہ حق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا۔ حدیث نمبر 4035، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین جو فدق میں تھی اور جو خیبر میں آپ کو حصہ ملا تھا اس میں سے اپنے ورثہ کا مطالبہ کیا۔ حدیث نمبر 4036، اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خود آن صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، البتہ آل محمد کو اس جائیداد میں سے خرچ ضرور ملتا رہے گا، اور خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ عمدہ معاملہ کرنا مجھے خود اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن معاملات سے زیادہ عزیز ہے۔ حدیث نمبر 4037، اردو ترجمہ۔ کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا قصہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رہا ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھ کو یہ پسند ہے۔ انہوں نے عرض کیا پھر آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں اس سے کچھ باتیں کہوں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ اب محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور ان سے کہا یہ شخص ارادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے، اس لیے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں۔ اس پر کعب نے کہا ابھی آگے دیکھنا، خدا کی قسم بالکل اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا چونکہ ہم نے بھی اب ان کی اتباع کر لی ہے، اس لیے جب تک یہ نہ کھل جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، انہیں چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ میں تم سے ایک وثق یا راوی نے بیان کیا کہ 2 وثق غلہ قرض لینے آیا ہوں، اور ہم سے عمرو بن دینار نے یہ حدیث کی دفعہ بیان کی لیکن 1 وثق یا 2 وثق غلے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں 1 وثق یا 2 وثق کا بھی ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھی خیال ہے کہ حدیث میں 1 یا 2 وثق کا ذکر آیا ہے۔
کعب بن اشرف نے کہا ہاں میرے پاس کچھ گروی رکھ دو۔ انہوں نے پوچھا گروی میں تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اپنی عورتوں کو رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو، ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو۔ انہوں نے کہا ہم بچوں کو کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں؟ کل انہیں اسی پر گالیاں دی جائیں گی کہ ایک یا دو وصل کرنے پر اسے رہن رکھ دیا گیا۔ یہ تو بڑی بے غیرتی ہوگی۔ البتہ ہم تمہارے پاس اپنے لاما یعنی گروی رکھ سکتے ہیں۔ سفیان نے کہا کہ مراد اس سے ہتھیار تھے۔ محمد بن مسلمہ نے اس کے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے وقت اس کے یہاں آئے۔ ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی موجود تھے، وہ کعب بن اشرف کے رضاعی بھائی تھے۔ پھر اس کے قلعے کے پاس جا کر انہوں نے آواز دی، وہ باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس وقت اتنی رات گئے کہاں باہر جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ تو محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہیں، عمرو کے سوا۔ دوسرے راوی نے بیان کیا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا تھا کہ مجھے تو یہ آواز ایسی لگتی ہے جیسے اس سے خون ٹپک رہا ہو۔ کعب نے جواب دیا کہ میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضاعی بھائی ابو نائلہ ہیں۔ شریف کو اگر رات میں بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ نکل پڑتا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ جب محمد بن مسلمہ اندر گئے تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا عمرو بن دینار نے ان کے نام بھی لیے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ بعض کا نام لیا تھا۔ عمرو نے بیان کیا کہ وہ آئے تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے اور عمرو بن دینار کے سوا راوی نے ابو ابس بن جبر، حارث بن اوس اور عباد بن بشر کا نام بتائے تھے۔ عمرو نے بیان کیا کہ وہ اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لائے تھے اور انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ جب کعب آئے تو اس کے سر کے بال ہاتھ میں لے لوں گا اور اسے سونگھنے لگوں گا۔ جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کا سر پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو پھر تم تیار ہو جانا اور اسے قتل کر ڈالنا۔ عمرو نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ پھر میں اس کا سر سونگھوں گا۔ آخر کعب چادر لپیٹے ہوئے باہر آیا، اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ پڑی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا آج سے زیادہ عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی، عمرو کے سوا۔ دوسرے راوی نے بیان کیا کہ کعب اس پر بولا میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بسی رہتی ہے اور حسن و جمال میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں۔ عمرو نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا کیا تمہارے سر کو سونگھنے کی مجھے اجازت ہے؟ اس نے کہا سونگھ سکتے ہو۔ راوی نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سونگھا اور اس کے بعد ان کے ساتھیوں نے بھی سونگھا۔ پھر انہوں نے کہا کیا دوبارہ سونگھنے کی اجازت ہے؟ اس نے اس مرتبہ بھی اجازت دے دی۔ پھر جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی۔ حدیث نمبر 4038 اردو ترجمہ۔ ابو رافع عبداللہ بن ابی حقیق یہودی کے قتل کا قصہ۔ کہتے ہیں اس کا نام سلام بن ابی حقیق تھا، یہ خیبر میں رہتا تھا۔ بعضوں نے کہا ایک قلعے میں حجاز کے ملک میں واقع تھا۔ زہری نے کہا ابو رافع کعب بن اشرف کے بعد قتل ہوا، رمضان 6 ہجری میں۔ مجھ سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی زائدہ نے، انہوں نے اپنے والد زکریا بن ابی زائدہ سے، ان سے ابو اسحاق سبعی نے بیان کیا، ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس بھیجا، من جملہ ان کے عبداللہ بن عتیق۔ رات کو ان کے گھر میں گھسے
وہ سو رہا تھا، اسے قتل کر دیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4034 سے 4039 کا اردو ترجمہ، 4034 سے 4038 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔